إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ موصوف اور صفت کی ترکیب۔ جملہ دیکھیں، النجم الثاقب۔ النجم موصوف ہے، الثاقب اس کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر بنا مرکب توصیفی، اس کا ترجمہ ہے چمکنے والا ستارہ۔ یہ پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مرکب اضافی کی طرح یا تو فاعل بنتا ہے، یا مبتدا، یا خبر، یا جملے کا کوئی اور حصہ، کوئی اور جز بن جاتا ہے۔ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے، موصوف اور صفت، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم اردو کے اعتبار سے الٹ دیتے ہیں۔ النجم کا ترجمہ ہے ستارہ، الثاقب کا مطلب ہے چمکدار۔ جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے چمکدار ستارہ۔ یہ ہے مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ مرکب توصیفی اور مبتدا خبر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کو ہم مبتدا خبر مانیں اور جملہ اسمیہ خبریہ ہو تو ترجمہ ہوگا ستارہ چمکدار ہے۔ جملہ اسمیہ کی وجہ سے ہے لگے گا، لیکن مرکب توصیفی کے اندر ہے نہیں لگتا، چمکدار ستارہ۔ اس کا ایک ترجمہ لمبا کر کے بھی کر سکتے ہیں، ایسا ستارہ جو چمکدار ہے۔ اب دیکھیں دونوں صورتوں میں، جب آپ کہتے ہیں چمکدار ستارہ یا جب آپ کہتے ہیں ایسا ستارہ جو چمکدار ہے، دونوں صورتوں میں سننے والا کہے گا کہ بات ابھی باقی ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ ایسے ستارے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا ستارہ آپ نے دیکھا، ایسا ستارہ طلوع ہوا، ایسا ستارہ اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی ہم اس کے ساتھ لفظ کو ملا کر جملہ مکمل کریں گے تو پھر اس اعتبار سے طے ہوگا کہ النجم الثاقب مرکب توصیفی ہونے کے بعد یہ جملے کے اندر مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، یا جملے کا کوئی اور جز ہے۔ تو مرکب توصیفی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بہت آسان ہے۔ عربی میں صفت بعد میں آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے۔